سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اسلام جو اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے، تینہ چیزاں دا احاطہ اور مجموع ہے، پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اسلام تینہ چیزاں دا احاطہ اور مجموع ہے۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، دوسری چیز ہے عبادات، اور تیسری چیز ہے معاملات۔ اعتقادات، عبادات اور معاملات جس وقت تینیں چیزاں یکجا ہون گیاں، یہ نام ہے دین اسلام۔ انہاں تیناں وچوں پہلی چیز اعتقادات، عقائد، اس نو اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ اسلام وچ بڑی ہی اہمیت دا حامل ہے۔ عقیدہ یہ تو ہے عقد، عقد
عقدہ اور عقیدہ، یہ تمام جتنے الفاظ نے یہ مترادف نے اور ہم معنی نے، ان سارے دا ایک معنی ہے۔ عقد ہے یا عقد ہے یا عقدہ ہے یا عقیدہ ہے، اس عقیدے تے پورے اسلام دی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو یقیناً انسان دی زندگی دے اعمال اللہ دے ہاں قابل قبول نے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، زندگی دے تمام اعمال بیکار نے اور انہاں دی اللہ دے نزدیک ایک رائی دے دانے دے برابر بھی حیثیت نہیں۔ دیکھیے، ایک مکان ہے، وہ دی بنیاد مضبوط ہے، وہ دے اتے ایک منزل پھر اتے ایک منزل، جس طرح دل چاہے بناؤ کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ بنیاد مضبوط ہے۔ اور اگر مکان دی بنیاد کمزور ہے، مکان دی بنیاد پلیاں اٹاں دی ہے، تو اس عمارت نو ہر وقت خطرہ رہندا ہے، کسے وقت بھی وہ عمارت گر سکتی ہے، وہ عمارت پائیدار نہیں۔ تسی دیکھیا ہے، جس درخت دی جڑ مضبوط ہے، وہ دے ارد گرد مٹی نہیں نظر آتی، لیکن جڑاں نے۔ کسی ایسے علاقے وال تمہیں جان دا موقع ملے جو سیلاب زدہ ہے، سیلاب دا پانی آیا ہے، درختاں دیاں جڑاں تو مٹی اکھاڑ کے لے گیا، وہ جڑاں نظر آ رہی ہیں، لیکن درخت بڑا ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اس درخت نو کوئی روگ نہیں، اور لہ لہا رہا ہے، وہ پھلدار ہے یا پھلدار ہے، اس وجہ نال کہ وہ دیاں جڑاں مضبوط نے۔ تے جدیاں جڑاں مضبوط نہ ہوں، وہ جس وقت دریا دا پانی آوندا ہے، وہ نال ہی اس درخت نو جڑاں تو اکھاڑ دیندا ہے، اور وہ سیلاب دا پانی درخت نو روڑ کے لے جاندا ہے۔ بین ہی یہ عقیدے دی بات ہے۔ یہ شخص دائرہ اسلام تے داخل ہویا ہے، او دے اتے پہلا فرض عائد ہویا ہے۔ دائرہ اسلام تے داخل ہون تو بعد او دی پہچان، او دی شناخت ہے کہ مسلمان ہے، انہوں ایک شناختی کارڈ ملتا ہے۔ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد او دی شناخت دا ایک کارڈ ملیا ہے کہ انہیں نماز پڑھی ہے۔ بنی علیہ السلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ ادھر غور کرو میری بات والا۔ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد سب تو پہلا فرض جس نال مسلمان دی پہچان ہوندی ہے، شناخت ہوندی ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ ہے نماز۔ لیکن نماز اس وقت قبول ہوئے گی جس وقت عقیدہ درست ہے۔ دیکھ دیو صبح دے ٹائم مسجداں جزانا ہو رہی ہیں، صلاتاں پڑھیاں جا رہی ہیں، بناوٹی اور خود ساختہ جہاں نام درود رکھے ہے پڑھیا جا رہا ہے، مسجداں چ نعت خوانی ہو رہی ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تیری بربادیوں کے فیصلے ہیں آسمانوں میں۔ کی کر رہے ہیں؟ سوچ بد نصیبہ کی کر رہے ہیں؟
جس مسجد دی اذان خلاف سنت ہے انہاں نمازیاں دی نماز وہ کندھیاں تو تاں بھی نہیں جا سکتی، گھروں کر گوایا تے باہروں پڑوا کھوایا، نیند بھی گوائی یا بد نصیبہ تے کھٹیا بھی کچھ نہیں ہو، مسجد چوں واپس آیا لعنت لے کے تو تے رب دے رسول دی مخالفت کی ہے۔ ویکھن والے دی نگاہ بڑی تیز ہے، تو سمجھنا ہے کوئی بات نہیں، نا جدو چیکنگ ہونی ہے سائیاں، جدو چیکنگ کرنی ہے کوئی قسمت والا ہی پاس ہونا ہے۔ ایس پورے گجراں والے دی سرزمین وچ ایک مسجد دی اذان دوجی نال، دوجی دی تیجی نال، تیجی دی چوتھی نال نہیں رلدی، پروگرام بنا لو کل دا، میں نال باعزت طریقے نال بٹھا کے تانوں اکھاں نال وکھاواں تے کناں نال سناواں کہ کی ہو رہا ہے، اور یہ دا نام نماز ہے۔ لیکن اہل حدیث دی اذان جو مکے چ وہی ایتھے ہے، جو مدینے چ وہی ایتھے ہے، اور یہ اذان وہ ہے جیڑی رسول نے بلال نو سکھائی ہے۔ اس واسطے میں تینوں کی سمجھا، میں تے خیر خائی تیری کر رہا، بڑیا مانسا لٹیا گیا، کتنے ہے گئے اس وقت نماز پڑھن گیا، نماز پڑھن گیا بے واسطہ کاری نماز پڑھن نا، یہ اوکھی منظر ہے۔ اس واسطے عقیدہ درست کرنا ہے، یہ فرق نہ آئے، یہ نہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہر پاسے جا رہے ہیں، ایک آدھا ہے ٹھوس بنیاداں ہوتے، یہ دین دی بنیاد رکھی گئی ہے مضبوط۔ ویکھو نماز دائرہ اسلام چاؤن تو بعد شناختے، پر نماز تو پہلا عقیدے دی درستگی کیتی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پہلا نماز پڑھتے سن تے قبلہ سی بیت المقدس، جدوں آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پھر قبلہ بن گیا بیت اللہ، رب نے دوہاں قبلیاں دا نام لیا ہے، پہلو سی بیت المقدس پھر ہے بیت اللہ۔ رب کریم نے فرمایا جے نماز ادھر منہ کر کے بیت المقدس وال پڑھو یا منہ بیت اللہ وال کر کے پڑھو، پر نماز کندیاں تو تا نہیں جے جانی جے عقیدہ درست نہ ہویا، کی کریے؟ یہ ہن میری مجبوری ہے، میں مجبور ہے اس معاملے سے، میں کچیاں پلیاں باتاں دا گاہک نہیں نا، بات ٹھوس۔ اے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، انا علیکم لحافظین، کرامن کاتبین بات لکھی جا رہی، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ ڈائری لکھی جا رہی ہے، تسی چپ کر کے بیٹھے ہو، میری ڈائری اگلے لکھ رہے ہیں، اور پھر عمل نامہ تیار ہو رہے تھے، کل انسان، ہر بندہ، کل انسان الزمناہ طائرہ، ادھر دیکھو، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اقرا اقرا، ایتھے عمل نامہ ہے، ہاتھ ماریے کچھ نہیں، پر یہ قرآن دسدا جی اتنے تحریر ہو رہی ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ، اساں تیرا عمل نامہ تیرے گل وچ لٹکایا، پڑھے امان صاحب دوڑ لائی آ بجیا پھرنا، صبح تو شام تک سکون نہیں ہو ملتا، کی کردا پھرنا ہے؟ کل انسان، ہر انسان، الزمناہ طائرہ، عمل نامہ ایتھے لازم کیتا ہے، الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک قیامت والے دن
تیرا عمل نامہ تیرے گل تو لا کے تیرے ہاتھ میں دیتا جائے گا تے نال تینوں آرڈر ملے گا اقرا اقرا کتابک. سوچو اقرا کتابک کفا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اے پڑھ کے سنا ہونا بڑیاں گلاں کردا ہے پاکستان وچ ناساں پھلا پھلا کے ذرا پڑھ کے سنا کرتوتاں تیریاں لکھیاں نے کیوں بھائی کسی دی واری نہیں ہون دیندا بڑا استاد بندا ہے کہندا ہے میں کسی نوں دا نہیں لان دیتا. اور بےوقوفا زمانے دیا نلائکا پڑھ ہن کیوں جی یہ ہن قرآن دا فیصلہ جی اقرا کرا یقراؤ پڑھنا اقرا سیگا امر دا اقرا کتابک اے کتاب تیری ایتھے سی ایتھوں لا لئیے اقرا کتابک کفا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کسے گواہ دی لوڑ نہیں کسے شاد دی لوڑ نہیں کسے بندے نو کول کھلار کے تیرے پوچھن دی ضرورت نہیں. یہ جو کچھ لکھوایا یہ خود ذرا پڑھ کے سنا خاں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ہن کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہن اوتھے جاندیاں نو روئے گا پہ کی بنیا ایتھے ہن پچھتانا ہے پہ میں کی کراں. اے وقت جے اے ٹائم جے انہاں نو کون دسے کون سمجھاوے انہاں نو. ادھروں لاہور نو جا رہی ہے پارٹی ادھروں سیمن نو جا رہی ہے ادھروں پاک پتن شریف نو جا رہی ہے ادھروں سلطان بہو نو جا رہی ہے. پرا کدے ڈب کے مر جاؤ مینوں دسو کی لے جا رہے ہو کی لین جا رہے ہو تے مر کے قبر دے وچ چلا گیا ہے اتھے تسی کی کرن لین جا رہے ہو کی لے جا رہے ہو کی لینا جے جا کے اتھے جا کے کول بہ کے کہندے ہو پہ اسی بڑی دوروں آئے ہیں تو قبر دے وچ پر تیرا فیض بڑا جاری ہے سانو کوئی دے ہو بدبختو نہ جم دے ہوئے دے نہ بہتر سی ہو کی لین جاندے ہو مینوں دس کیوں نہیں چاہیے تے یہ سی کہ مسجد وچ گھر ہونا یہ کہندو ایڈا اوتھے جا کے متھا رگڑنا ہے. لاہور علی اجمیری دی قبر تے ایتھے ہوندا تے کہندو یہ گھر تیرا ہے پھر سی مزہ یہ گھر تیرا تے در تیرا ہے یہ گھر تیرا تے در تیرا تے سر میرا ہے. میں تیرے در وچ سر رکھ دیتا ہے تیرے بوئے تے آئے ہوئے فقیر منگتے تے سوالی خالی نہیں جاندے. شہنشاہ مینوں اپنے دروازے تو خالی نہ موڑی. ایتھے فقیر نوں ملدا ایتھے سب کچھ جتھے تو جا رہے ہیں اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ حاجت روا مانتے ہیں. مدتاں گزر گئیاں نے عرصے بیت گئے کدی وہ آئی نہیں اپنے پچھلے نوں ملن واسطے. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کتے کھجل ہوندا پھرنا ہے کہ جی وہ جڑے انہیں چیزیں جو بزرگ دبے نے انہاں دا فرض بندا ہے کوئی مہینے بعد 2 مہینے کہے جمعرات آن پیچھے پچھلے نوں تسلی دین بھی پریشان نہ ہوئے ہو میں تواڈے واسطے بہت کچھ کر رہا ہوں. کیوں جی کدی آن اے ہن موسم بہار شروع ہونے والا ہے آن کیوں جی میں بھی نال چلنا وا کہے چلیے کسی کول اللہ دی قسمیں چلیے پروگرام بناؤ
خرچہ میرا آن جان دا کھان دا خرچہ سفر دا خرچہ میرا پر چلو کتے چلیے مینوں بھی ملاؤ بندہ جہدے کو چلیو میں وہ ترلا لاں بھی بزرگاں ذرا قبر چوں باہر نکلا ہی تیری زیارت کرنے واسطے آیا کیوں نہیں لے جاندے مینوں ہے جی کیوں نہیں مینوں کیوں نہیں لے جاندے قسم خدا دی میں ولیاں دا شان نہ مول کٹاواں پر مینوں کوئی ولی لبے تائیں جو اونتر مال کٹھا ہویا ہے قسم خدا دی میں ولیاں دا شان نہ مول کٹاواں تے شان کٹاون والا ظالم میں کیوں دوزخ جاواں بے ادباں مقصود نہ حاصل اسی ادب کیتا ہے بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی تے منزل مقصود نہ پہنچے اے باج ادب دے کوئی ہن سب تو اعلیٰ تے سب تو بالا ہستی رسول اللہ دی ہے سب تو اونچا آپ دا مقام ہے سب تو اعلیٰ اور عرفہ رب نے آپ نو عزت بخشی ہے تے اوڑے کول بہن والے نے انہاں کئی باری کیا کہ ساڈے دل دا ایک باری شوق ہے پورا کر چھڑو اصحاب رسول کہہ رہے ہیں حاجی صاحب ذرا اندازہ کرو کون کہہ رہے ہیں جے رسول دے بڑے چہیتے نے تے عقیدت مند نے تے کی کہہ رہے ہیں ایک باری اجازت دیو اسی اپنا سر تواڈے پیراں چ رکھیے یہ نہیں اجازت مانگ رہے نے ایک باری اجازت دیو یا فرماندے نے نا کیوں جی آپ نالوں اعلیٰ کو ہستی دنیا جائے انہاں کیا اجازت دیو ایک باری ریج لائیے فرمایا میری شریعت وچ جائز ہی نہیں فرمایا اسلام اجازت نہیں دیندا صرف سجدہ وہ دے واسطے یعنی صرف سجدہ رحمان واسطے ہے آپ نے کیوں نہیں کیا آج دے دور دا پیر ہے ان کو پوچھے کہ پیر مرشد ساڈا پروگرام سی تواڈے بارے تو نہ یہ کہنا ہے کہ بیوقوف جی سوچ دے پے ادھر نہیں کرو گے جدھر مر جاؤ گے ایتھے کی ہو رہا ہے انہیں آخیا اجازت دیو ایک باری ریج لائیے فرمایا میری شریعت جائز نہیں اگر ہندا تلا امرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا پھر میں جی ہندا نا میری شریعت جائز تے میں اپنی امت دیاں عورتاں نو حکم دینا سی پہ اپنے خامدہ نو سجدہ کرنا اپنے خامدہ نو کہ کرنا سی تو ہوا یہ تے روٹی ٹائم نہیں لبدی سجدہ ہون دے پھر میں عورتاں نو حکم دیندا کہ اپنے خامدہ نو سجدہ کرن پر نا سجدہ انہوں واسطے ہے بس کسے واسطے سجدہ نہیں تے جدو رسول اللہ واسطے نہیں تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا بڑھانا نہ تربت میری کو صنم تم بڑھانا نہ تربت میری کو صنم تم تربت کیوں کہتے ہیں قبر بڑھانا نہ تربت میری کو صنم تم جیڑی قبر تے سجدہ کیتا جائے وہ قبر بت بن دی ہے تے بتاں نو سجدہ نہیں کری تے بے وقوفا کتے روندا پھرنا ہے نال زنانیاں نو لے کے نال جانیاں نو لے کے لدے ننگی پیری جان دے بڑھانا نہ تربت میری کو صنم تم نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم اور میں جس طرح میں انہوں سجدہ کرنا تے تساں بھی انہوں سجدہ کرنا ہے تے رسول اللہ دی قبر نو سجدہ نہیں ہو سکتا یا کدی کہے کردیاں ویکھیا ہے کوئی دسے تے جدوں اون نہیں ہو سکتا تے ایتھے نانگے شاہ دی قبر تے آ گوندلا دے چونک تے جڑا ساری عمر ننگا بیٹھا رہا ہے ماشاءاللہ کیا بات اس قوم دا ہے کتے نج جم دیو دلیلو کتے
تمہیں ماما جم کے سٹ چڑیا ہے وہ کدی نانگے شاہ بھی رحمن من کے تو سامنے سجدے کریے. یہ عقیدہ ہے, عقیدے کی درستی ٹھوس بات ہے. عقیدہ درست کرو نماز ہوئے گی. اس واسطے کیا لیس البر, ادھر سنیے ہوں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, منہ چڑھدے ول کرو یا لیندے ول کرو, بیت المقدس ول ہووے یا بیت اللہ ول ہووے, نیکی نہیں جے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی کی ہے ولکن البر, ایتھوں مڈ بدھا ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. انہیں کام کر کے تے ہون واری آئی جے نماز دی. واقام الصلاۃ, کیوں جی ایتھے نماز پڑھ لے کتنے گئے ہو, نماز پڑھ گئے, انہیں ہی تھی بس 2-4 منٹ ہی تھے بدو بس ہونے آئے. ایک کیوں جی نان سٹاپ گڈی بھی نہیں نہ کام کر دیا ہے, نماز ہو رہی ہے. آگے وہ پڑھ کے کی پڑھیا جی نا, ایتھے ہے تعبد اللہ کأنک تراہو. اس طرح دی نماز پڑھ کے زمین تے کھلوتے ہیں میں تینوں عرش سے نظر آ جا. کہ جی آئی مزہ. تعبد اللہ کأنک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہو یراک. اجے اس منزل تے نہیں پہنچیا پہ زمین تے کھلو کے مینوں ویکھ لیں, تے اجے پھر اے ضرور کر پہ جدے گھر وچ کھلوتا ہویا تینوں گھر والا ویندا ہے, گھر والا تینوں ویکھ رہا ای. تعبد اللہ کأنک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہو یراک. ایتھے ساریاں باتاں نوں ریجیکٹ کر کے تے خیر تے جا کے لاندا ومن یہ سارے کام کرنے. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین. یہ نہ سمجھو بھی کوئی تراویحیں پڑھان لگ پے نے. والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. ساریاں گلاں گن کے ہن گیا اولئک الذین صدقوا. سچے ویکھنے چاہندے ہو جڑے میرے نے میرے منن والے نے تانوں انہاں دی پہچان کرائی ہے. اولئک الذین صدقوا, جنہاں وچ اے اوصاف نے تے جنہاں چ اے خوبیاں نے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اے سچے نے تے اے متقی نے اور اے پرہیزگار نے. انہاں ساریاں چیزاں اپنے عمل چ لیاؤ تے اس خالق تے مالک نال رابطہ بحال کرو. کیوں جی رابطہ بحال کرو. وہ پاویں کنے بھی گناہ ہون, کیوں جی کنے بھی ہون, مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, پیراں تو سر تک گناہاں وچ ڈوبا ہویا ہے. پر آؤ میرے نال رابطہ کرو. کیوں جی کی پروگرام ہے؟ رابطہ کرو. بس رابطہ کرن نال پھر میری رحمت جو جوش چوڑی ہے
فضل کرے جے فضلارا، کیوں بھائی فضل کرے جے فضلارا، تے ایسا فضل کماوے چکڑ پریاں تے کٹے نڑیاں، وہ پکڑ کلئی جے لاوے۔ کوئی بھی آئے آ جاؤ، اجے بھی ٹائم ہے، ساری عمر گزار چھڈی جے، اور درباراں مزاراں دے پی پی پانگ تے کوٹ ٹکے تے مار کے تے بیٹھے رہے ہو، ملنگاں دی میں نہیں بیٹھے ہو، آؤ کیوں جی آ جاؤ، اجے بھی فضل کرے جے فضلارا، تے ایسا فضل کماوے چکڑ پریاں تے کٹے نڑیاں، اے پکڑ کلئی جے لا ہار سنگارا والیاں نارا، او دور نکالیاں جام تے کٹے پریاں آجد نام، او قرب حضوری پام۔ آج بھی ٹائم ہے، ویلا ہے، اسی تے صبح تو شام تے شام تو صبح، حاجیو نمازیو دن تے رات سجدے چ پہ گئے تے سجدے جی جان نکل جائے تے او دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ رب کریم نے سانو توحید دی دولت دیتی ہے جی، توحید ملی ہے میرے ساتھیہ، توحید ملی ہے، وہ یہ ہے توحید ملی ہے، سانو رسول دی سنت ملی ہے، اور اسی کس قدر خوشی دا اظہار کریے کہ رب نے سانو توحید دی دولت عطا فرمائی ہے، اور رب نے سانو اپنے محمد دی سنت نال نوازیا ہے۔ ایدے ہے کہا کر رہے ہو، مطلب ایک واری چلو ساڈے نال اوتھے ویکھو جناب جا کے کیا بات ہے۔ میں ایک واری سپیشلی طور تے گیا، میں ممبر تے کھڑا تے کرامن کاتبین لکھ رہے نے، میرے منہ چوں گل نکلی ہوئی، میں ایک دفعہ سپیشل سنیا ایسی، او بڑا دور ہے، کوٹ مٹھن میں گیا، رب ذوالجلال میری گفتگو سن رہا ہے، کوٹ مٹھن میں گیا سپیشلی، تسی جیڑی جگہ دا نام ہی لو میں اتھے گیا، کسی جگہ دا نام لو، لاہور میں بڑی بڑی گیا، پاک بدر میں بہت بڑی گیا، سلطان باو میرے خیال میں کئی بڑی گیا، کوئی تھان نہیں میں چھڑیا، ایک ایک تھان دی میں ٹو کٹی ہے، اور میں بڑے بڑے سفر کر چھڑے دنیا تسی کہ تھان دی معلومات میرے کو لو۔ میں کوٹ مٹھن گیا، بڑی وڈی ایک جناب اتھے عمارت تے چار دیواری اتھے، اتھوں میں اندر ہی گیا، دیکھا بہت زیادہ جناب کمرے بنے نے، اور ہر کمرہ قبراں نال بھریا ہے، دوجا کمرہ، تیجا کمرہ، چوتھا کمرہ، سب قبراں ہی قبراں نظر۔ درمیان دے وچ سین دے ایک بڑا وڈا کڑا ہے، بڑا وڈا، بہت وڈا کڑا ہے۔ میں پوچھا انہوں نے، میں ہے کس واسطے؟ انہوں نے کہا جی اتنے لنگر پکدا ہے۔ میں کہا یہ کس طرح پکدا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہر شے سٹتے ہیں، چول لیاؤن تے سٹتے ہیں، آٹا ہوئے وہ بھی سٹتے ہیں، دال ہوئے وہ بھی سٹتے ہیں، وہ دے وچ ہر شے سٹی جاتی، وہ پکدا رہتا ہے۔ کنا چر انہوں نے آخیا یہ کم از کم 6 مہینے پکدا ہے، پھر وہ بعد یہ لنگر کھلدا ہے تے پھر یہ مکدا نہیں۔ میں کہا یہ کوٹ کے یہو جہا بنا چھڑ دیو، مکنا کہنے دے کھانا کہنے، توبہ میری۔ یعنی ہن تسی اندازہ کرو، میں کہا یہ ایتھے آن دی شرائط کی نے آنا ہوئے تے انہوں نے آخیا جی اتنے خامد بیوی دووے اگر گھروں چل دے نے، رب ذوالجلال دی قسم جس ذات نے مینوں پیدا کیتا، میں انہوں گواہ بنا کے کہہ رہا، ہائے میرے دوست افسوس۔ میں پوچھا اتنے، انہوں نے آخیا جی اتنے پابندی ہے، مرد تے عورتوں مرد واسطے اندر آن دی اجازت نہیں، عورتوں دی اتنے ہے، اور کئی دن تک رہے گی اتنے، اور جدوں دی مدت پوری ہو جی خامد باہر دروازے چاہے گا تو اتوں واپس لے جائے گا۔ مینوں دس میرے دوست ہے کس نبی نے دسیا ہے، کیڑی شریعت وچ آوندا ہے، اسلام یہ اجازت دیندا ہے؟ اس رسول نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، آپ مسجد جو نکلے بیٹھے ہوئے نے، مسجد اعتکاف بیٹھے،
آپ دی اہلیہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کول گئی ہے مسجد نبی بات چیت ہوئی ہے آپ پرلے پاسوں دی ہو گئے اپنی اہلیہ نو مومنہ دی ماں نو صفیہ نو کہنے لگے چل میں تیرے نال ذرا اس پاسوں دی جدھر حجرات نے ادھر تین چھڑ کے آواں ادھر مومنہ دی ماں صفیہ اور ادھر رسول اللہ دو جنے جان ڈے نے اگوں انصاریاں دے دو لڑکے ملے ویکھ کے آپ نو جلدی جلدی ٹر پے جلدی ٹرے آپ نے دعا نو بلا کے فرمان لگے اے میری اہلی ہے اے میری بیوی ہے تے ہن جاؤ انہاں آکھیا جی اسی سمجھ نہیں سکے ایک ہی مانا انہاں آکھیا میرے قریب تو دی گزر رہے سو شیطان تو آڈے دل دماغ میں چے بات نہ کدے پا دے کہ محمد کیڑی عورت نال ڈریا جا رہے جا کائنات 14 طبق چھان لا پوری کائنات میں رب سب تو زیادہ عزت عصمت اور سب تو زیادہ شان رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے لیکن شک ظاہر کر دیتا ہے ذرا اندازہ کرو سو ہی سکتا سی یہ ہے مرشد یہ ہے رہبر یہ ہے رہنما گھراں تے قبضے جما کے دے مرشد مار مار لترے نہ تو کٹ دیو اوے گھراں دی صفائی ہو جائے کی کر رہے ہو یہ نہ گھراں چ دین ہے ایتھے عمران دی طرفوں یہ کچھ نہ ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے سویر تو شام تک آندے مر گئے ہائے ہن کی بننا ہے یہ کچھ نہیں بننا ہے وہ دی وجہ آپ نے فرمایا سی اعمالکم اموالکم اعمالکم اموالکم تواڈے اعمال جدو برے ہون گے میں تواڈے اعمال نو حکمران بنا کے تواڈے سراں تے مسلط کر دیاں گا یہ ٹوٹا ہے رابطہ ذرا قائم کر کے دسو ہاں کیا جی جڑے اللہ والے نے اللہ والے دا جو دور ہے یعنی اس لڑی چوں سیدنا عمر بن خطاب دی لڑی چوں ایک شخصیت ہے اس دور دی جہاں نام عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نو لو ویکھ کے آندے سارے عمر بن خطاب دا نقشہ ہے نہیں عمر بن عبدالعزیز تسی دیکھو حکومت کر دینے اور دیکھیا ایک رائی مسافر چلیا جا رہا ہے انہیں دیکھا ایک سائیڈ وال نگاہ ماری بکریاں اور بیڑیے بکریاں دے بیڑیے کٹھے چگنڈے نے منہ نال منہ جوڑ کے عمر بن عبدالعزیز دے دور حکومت میں جنگل بھی آبان چوں دی گزرن والا بندہ گزردا ہے تے ویکھیا بکریاں تے بیڑیے کٹھے چگنڈے نے تے جڑا چرواہ ہے بکریاں دا یاری پرلے پاسے زمین تے ستا ہے کراڑے مارن دیا ہے اس نے انہوں جگا کے کیا ہلایا انہاں کہا یار ایک گل دس کی انہاں کہا تواڈے پنڈ چ عجیب و غریب بات ہے انہاں کیڑی انہاں کہا ساڈے علاقے وچ رات نو واڑے چ بکریاں ہون تے کندھ تو چھال مار کے بیڑیا تے مگر رکھ کے بکری لکھ تے دوڑ جائے تے مگر پنڈ والے چڑھن تے بکری چھڑا نہ سکن تے تواڈے پنڈ وچ کی بات ہو رہی ہے جنگل وچ بیڑیاں تے بیڑیے تے بکریاں کٹھے چگنڈے نے تے بیڑیے انہاں نوں بکریاں نوں کچھ نہیں کہندے انہیں ایک کوئی لفظ کیا انہاں آکھیا تو نہیں سمجھدا جدن دی اساں دیکھو کی گیا ہے انہاں آکھیا جدن دی اساں عرش والے نال صلح کر لئیے لفظ کہے انہاں آکھیا جدن دی اساں عرش والے نال صلح کر لئیے او جنگل دیاں درندیاں تے بیڑیاں ساڈیاں بکریاں نال صلح کر لئیے اس طرح دا دور ہوندا ہے یہ کر کے تے ویکھو کرے کون ایہو عمر بن عبدالعزیز ہے ایک بی بی انہاں دے گھر گئی ہے دروازہ لنگی وہی بیوی دا نام فاطمہ عمر بن عبدالعزیز دی اہلیہ دا نام فاطمہ سین وچ پرلے پاسے بیٹھی سی
ਤੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਸੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਠਾ ਲਿੰਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਠੇ ਦੀ ਲਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਦੌਰ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੁ समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फाबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तालमु लहू समीया। फरमाया तारीफ कर लो मेरा, क्यों जी? रब्बु समावात वल अर्ज़, मैं रब हाँ आसमाना दा, मैं रब हाँ जमीना दा। रब्बु समावात वल अर्ज़, ते रब कहंदे ने रोटी देण वाले नू, क्यों जी? रोटी देण वाले नू, जो शक्ल बच्चे दी शिकम माई विच सच्चे बिना बनावे, जो शक्ल बच्चे दी शिकम माई विच सच्चे बिना बनाए। मां दे पेट विच घर दे मां दे पेट विच शिकमे मादर च बिन हाथ लाए ते बिना औदारा, बिन हाथ लाए ते बिना औदारा, ओ कामिल कर दे खलावे। ये रब है मां दे पेट च, मां जम्मण वाली नहीं पता कि किहो जिहा है, जो शक्ल बच्चे दी शिकम माई विच सच्चे बिना बनाए, बिन हाथ लाए ते बिना औदारा, बिन हाथ लाए ते बिना औदारा, ओ कामिल कर दे खलावे। इहो जिहा मेहरबान ओथे रोटी देवे, ओथे रोटी देवे, 9 महीने तक उस मां दे पेट विच रखदा ही, ना गर्मी लगे जे गर्मियां ने, ना सर्दी लगे जे सर्दियां ने, ना तेरे दिल नू काली पवे, ना परेशानी होवे। मैं तेरी मां दे पेट नू तेरे वास्ते इन्ना आराम दे बनाया है, वो दुनिया दे किसी एसी कमरे विच भी ओहो जिहा सुकून नहीं मिलता जिहड़ा तेनू तेरी मां दे पेट भी सुकून मिलता है। मैं हां तेरा रब, और देख फिर वेख मैं इन्ना मेहरबान हाँ, और तू ते मैनू भुलाई छड्डिया, क्यों जी? इधर वेखो अजीमुल्ला उधर की वेना, मैं इधर आस्ता जी, और मैनू भुला छड्डिया पढ़िया मान साहब, मैनू भुला छड्डिया जी, क्यों नहीं? ओए जे मैनू ना भुलांदे तो फिर इंज तुहाडे नाल ना हुंदी। मां दे पेट विच बंद कोठड़ी च रोटी दियां मैं,
تے گرمی ہوئے تے گرمی نہ لگن دیا تے جے سردی ہوئے تے تینوں پالا نہ لگن دیا. اور پھر اس پیٹ وچ ماں دے شکمے مادر چ روٹی اوہو جی چاہیے سی. تے جدوں آن لگا دنیا چ اسی سمجھدے ساں بھی تیرے منہ چ دند کوئی نہیں, اسی سمجھدے ہاں دند نہیں, اسی سمجھدے ہاں جے تینوں آؤندیا سار حلوہ کھوایا تے تو دیہڑی بھی نہیں کڈنی ہے, رہن دے مولوی اوتر مالاں واسطے حلوے تے لگے نے, تیرے لیے حلوے دا بندوبست. جے کھیر کھواندے تے تینوں کھیر بھی ہضم نہیں سی ہونی. اساں تیرے واسطے آئوں مگروں, تو دنیا چ قدم مگروں رکھیا, اسی تیرے واسطے دودھ دا بندوبست کیتا. کیا جی غذا بنایا, بھوک لگے تے دودھ پی, پیاس لگے تے دودھ پی. اور پھر یہ کیا کہ جدوں تیری ماں دودھ پیا کے تینوں چار پائی تے پا دے تے تینوں بھوک لگی ہے, تینوں پیاس لگدی ہے, تے تینوں ماں کہنا نہیں آوندا, او تینوں ماما کہنا نہیں آوندا, او تینوں امی کہنا نہیں آوندا, تینوں رون دیاں جاچاں اساں دسیاں کہ جدوں بھوک لگدی ہے رو پو, تیری جمن والی نوں پتہ لگ جائے گا. وہ کام کردی بھی آ کے چوک کے لے جاندی ہے. کیوں جی؟ اور پھر ہر چیز تیری ماں دے دودھ وچ اساں رکھی ہے. پھر ماں نو کیا کہ 2 سال تک دودھ پلا, 2 سال. کوئی قسمت والا ہی ہوئے گا جی اسلم صاحب جنہیں 2 سال پیتے ہوں. توبہ اتنے تو جمدے سارے گگو لا دیں نے, آؤ ماں نے دیتا ہے بھائی واہ توبہ, میری صحت نہ ڈاؤن ہو جائے, میری صحت خراب نہ ہو جائے, پرا کدے ڈب کے مر جا, بی بی اے پرا مر جا, کدے ٹیکہ لوا کے تینوں ویکسین وہ جی لگے کہ تم مک جائیں. یہ اپنی اولاد ظلم کرنی ہے. اتنے کیا 2 سال والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال 2 سال تیرے جسم چ طاقت ہو جائے تے جب 2 سال پورے ہو جان تے ہن چولی چ پیا دودھ پیندا 2 سال دا, بیٹھی ہے تے اپنے آپ ہی آن کے ساجے پاسے دی چولی چ وڑ جاندا ہے. جنانیاں بیٹھی گلاں کرن ڈئی ہے تے او پھر آن کے وچ وڑ گیا تے کہندی ہے تو کیڈا وڈا ہو گیا ہے, ہن تے میری جان چھڑ چھڑ. پہلے آ مانسا میری اجے بھی جان نہیں چھڑدا, تو کیڈا ہویا ہے اجے بھی میرا دودھ پینا ہے. دیکھو جی ہن کنی عمر ہو گئی ہے 2 سال. تے جدوں ماں نے جھولی چ پایا, ماں نے جھولی چ پایا تے ناراضگی دا اظہار کر رہی ہے تے نال اپنی زبان نہ کہندی ہے پہ اجے کنا کہ چر پینا ہی. تے جدوں ویکھیا ماں دی ناراضگی تے عرش والے نے کہا تینوں بھی پریشان نہ ہو, نہیں ماں پیاندی تے رہن دے, ہن ماں دا نہیں تے پھر گاں دا صحیح, اور تیرے واسطے جی سارے دے سارے بندوبست کر چھڑے نے. بولے مانسا تو کی کیتا؟ یہ سارے دا سارا مسئلہ رب السماوات والارض, اسمانہ دا رب, زمینہ دا رب, وما بینہما, زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے وہ دا بھی کوئی جگہ رہ گئی, مگر رہ گئی رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانہ دا رب, زمینہ دا رب, زمین و آسمان دے درمیان جڑی چیز ہے وہ دا بھی رب. یہ بات کر کے دکھیا فَعْبُدْهُ, ایدی بات کر فَعْبُدْهُ. اگر کیا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, پہلو کیا فَعْبُدْهُ, عبادت کرنی ہے دی کدھی رب السماوات والارض وما بینہما. یعنی وہ تواڈے دین نوں سکون ملے, رب السماوات والارض وما بینہما فَعْبُدْهُ, یہ دی عبادت کر. اگر کیا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. پھر اے نہیں پہ کدے پڑھ لئی تے کدے نام پڑھی, جدو صحت خراب ہوئی تے چھڑ دیتی, جدو مندہ پہ گیا تے چھڑ دیتا. نہ یہ نہیں کام کرنا, پہلو کیا فَعْبُدْهُ, عبادت کر. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
حل تعلم لہو سمیع. واہ میرا اللہ. حل تعلم لہو سمیع. ایک نام دے کئی بندے نے پر دس میرے نام دا کوئی ہور ہے ہی. حل تعلم لہو سمیع. بشیر نام دے کئی بندے, نذیر نام دے کئی بندے, ایک نام دے کئی بندے نے پر دس میرا نا ہی اللہ, میرا نا ہی اللہ. پڑھیا مانسا دس زمین آسمان وچ کو ہور اللہ ہے. اور میں جدو کلا تے میرے بات مینوں جائی دیئے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع. میں شروع میں پڑھی سی سویا اپنا جیڑی آیت الکرسی وہ دا ترجمہ بھی کرنا ہی تفسیر بھی. ہن اگلے جمعے آیت الکرسی دا ترجمہ تفسیر ساری ہونی ہے تے ٹائم نہ ہونا ہے. پڑھو مانسور ٹائم نہ آیا کرو. ویکھو آیت الکرسی دی عزت شان یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا پر میرے ذہن نے میرا حافظہ اس قدر وسیع کر چھڑیا ہے جدو میں بات کرنا میرے سامنے پھر وہ سارے دے سارے انبار لگ جاندے نے دلائل دے, قرآنی آیات دے, احادیث رسول دے, اور پھر اب میرا دل تر و تازہ ہو جاندہ ہے کہ رب کریم نے مینوں اپنی خاص رحمت نال نوازیا ہے. یہ آیت الکرسی ہے جدے بارے رسول اللہ نے ابی بن کعب نو پوچھیا. ابی بن کعب قرآن دا قاری ہے. ابی بن کعب آئے قرآن دا قاری ہے. ایک دن فرمان لگے بلا کے ابی مینوں جبریل ایک سورت پڑھ کے سنا کے گیا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. سورت بینہ. اے ابی مینوں جبریل سورت بینہ پڑھا کے گیا ہے, یاد کروا کے گیا ہے, تے نال مینوں حکم دے کے گیا ہے کہ رب کریم نے فرمایا ہے میرے مصطفیٰ نو کہنا یہ ہو صورت ہن تساں ابی بن کعب نو سنانی ہے. یہ کل سنو کئی تے ابی بن کعب کہنے لگے جی یہ بات کیسی ہے. فرمایا جبریل کہہ کے گیا ہے کہ تساں سنانی ہے. ابی بن کعب کہنے لگے میرا رب نے نام لیا, میرا نام لیا. فرمایا رب ذوالجلال نے ابی تیرا عرش معلی تے نام لیا اور ابی دیاں چیخاں نکل گیا. اس قدر خوشی, اتنی خوشی کہ جدی انتہائی کوئی نہیں. ابی بن کعب کہنے لگے, ابی بن کعب کہندے نے میرے جا بندہ اللہ دے رسول تواڈے قدماں وچ بیٹھن نال تواڈیاں جُتیاں وچ بیٹھ کے ابی نو اے مقام ملیا ہے کہ میں زمین تے بیٹھا جدا تذکرہ عرش معلی تے ہو رہا ہے. اور پھر ایسے ابی بن کعب نے رسول اللہ نے سنائی. انہوں پوچھا, آپ پوچھتے نے ابی یہ دس قرآن دے 30 پارے نے, قرآن دے 30 پارے نے تے 140 سورتاں نے تے 6666 آیتاں نے. فرمایا ابی تو قرآن دا قاری ہے, دس سارے قرآن چوں سب تو عزت والی تے سب تو عظمت والی تے سب تو شان والی ایت کیڑی ہے؟ عزت والی تے عظمت والی سب تو وہ کیڑی ایت ہے؟ وہ کہنے لگے جی تسی دسو. ادب ہے نا. انہاں کہ تسی دسو. انہاں نے دس. ابی بن کعب نو کہنے لگے یار دس. انہاں جی تسی دسو. ہے نا ساڈے ایتھے کوئی بات کرے تے اگوں بندے بولن لگ پیندے نے پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی. وہ کہندے جی تسی دسو. جدو کئی باری کیا تے ابی بن کعب کہنے لگے پورے قرآن دے 30 پاریاں وچوں سب تو عزت تے عظمت والی آیا کریمہ آیت الکرسی. آیت الکرسی آپ نے پھر وہ سجے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو منذر وہ دی کنیت ہے. فرمایا ابی بن کعب تیرا علم تینوں مبارک ہوئے,
رب ذوالجلال نے پورے قرآن تو اس آیت الکرسی سب تو عزت والا عطا فرمائی ہے. اس واسطے کہ وہ آیت الکرسی ہے جدی رسول اللہ نے فرمایا زبان بھی ہے, ہونٹ بھی نے دو ہونٹ نے, درمیان چ زبان ہے. مستدرک حاکم دی روایت ہے, رسول عربی فرماندے نے ہر وقت رب دے عرش دے قریب کھلو کے آیت الکرسی, دو ہونٹ نے تے زبان ہے, ایدی تلاوت دی ہوندی رہندی ہے 24 گھنٹے صبح شام, ہر وقت ایک لمحہ بھی نہیں فرق پیندا. تو اس یعنی آیت الکرسی دی تفسیر, تشریح, توضیح اور ایدی عظمت اگلے جمعے بیان کران گے انشاءاللہ. تے نال کوشش کران گے کہ اسی بھی آیت الکرسی نو پڑھیے, ایدی عظمت نو سمجھیے, اور ایدے پڑھن دے نال پھر ویکھو کراں تے کنی خیر و برکت ہوندی ہے. اللہ مینوں تانوں سارے